وہ دن میری زندگی میں کب آئے گا جب میرا اللہ مجھے میرا اپنا ذاتی گھر دے گا؟ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں نا، آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تو سب ہو سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل پہ میرے 1 لاکھ سبسکرائبر پورے ہو جائیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں، کیا حال ہے؟ میرے اللہ جی کی پیاری سی صبح ہو گئی ہے، اور اس پیاری سی صبح میں آپ سب کو میری طرف سے پیارا سا سلام۔ میں چھت پہ واک کرنے کے لیے آئی ہوں، اور جلدی اس لیے آتی ہوں کہ پھر دھوپ ہو جاتی ہے، اور جب دھوپ ہوتی ہے تو گرمی لگتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا بہت زیادہ خوب چیخ چیخ کے رونے کو دل کرتا ہے۔ میں روتی تو بہت ہوں، لیکن اپنے اللہ کے سامنے روتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ دنیا والے تو دور کی بات، میں کہتی ہوں میرے خود اپنے گھر والے بھی کبھی میرے آنسو نہ دیکھیں، کہ جب میں روتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ مجھے روتا ہوا صرف میرا اللہ دیکھے، مجھے روتا ہوا کبھی میری ماں بھی نہ دیکھے۔ انسان نا کبھی کبھی اس حد تک مجبور ہوتا ہے کہ اس کے پاس رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ہر دکھ، اپنے ہر ارمان، اپنی ہر چیزیں وہ آنسوؤں کے ذریعے بہاتا ہے۔ آئی نو دنیا والے اس چیز کو نہیں سمجھتے، لیکن اللہ پاک ضرور سمجھتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جتنا میں اپنی لائف میں روئی ہوں نا، شاید اتنا کبھی کوئی انسان اپنی زندگی میں نہیں رویا ہوگا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں ذرا ذرا چیز کو روئی ہوں۔ میں وہ بد نصیب بیٹی ہوں کہ جب میں پیدا ہوئی تو میرے پیدا ہونے کے ساتھ ہی میرے باپ نے میری امی کو چھوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے کہ ایک بچی دنیا میں جنم لے اور اس کا باپ اس بیٹی کا منہ بھی نہ دیکھے اور اس کی ماں کو چھوڑ دے۔ پھر باپ کے چھوٹ جانے کا الگ دکھ، یتیمی کا الگ دکھ، پھر کوئی بھائی بھی نہ ہو، آپ کا بہن بھی نہ ہو، بس صرف ماں ہو، اور وہ بھی ذہن کی مریضہ ہو، مطلب آپ کی ماں آپ کو پہچانے تک بھی نہیں کہ آپ اس کی بیٹی ہو۔ یہ ساری چیزیں اتنی تکلیف والی ہیں نا کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں کیسے بیان کروں۔ پھر آپ آہستہ آہستہ کرتے کرتے بڑے ہوتے جاؤ، اور ہر چیز کو آپ فیل کرتے جاؤ کہ میرے ساتھ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ آپ بالکل ایک بہت زیادہ مجبور ہو، آپ کے بس میں کچھ بھی نہ ہو۔ ابھی میں چھت پہ آئی ہوں تو کچھ نا دل ایسے بڑا اداس تھا، بڑا خفا سا تھا، مطلب دل کر رہا ہے کہ کسی کونے میں بیٹھ کے چھپ کے خوب روؤں، اپنے اللہ سے باتیں کروں۔ یہ ہمارے گھر کے پاس ایک گھر بن رہا ہے کسی کا، وہ آپ کو چھت کے اوپر اینٹیں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک منٹ میں زوم کرتی ہوں، وہ دیکھیں آپ نے، یہ چھت ہے نا، یہ انہوں نے لنٹر ڈالا تھا، اور یہ چھت کے اوپر نا ساری اینٹیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، یہ کسی کا گھر بن رہا ہے۔ یہ دیکھا ہے آپ نے؟ جب میں اس گھر کو دیکھتی ہوتی ہوں نا تو میں دل میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ دن کب آئے گا میری زندگی میں جب اللہ تعالیٰ مجھے میرا اپنا گھر دے گا۔ میں کبھی بھی کسی کا گھر بنتا ہوا دیکھوں، یا پھر کسی کا گھر ریڈی ہو رہا ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو میں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم اپنے نئے گھر جا رہے ہیں، یا ایسے نا کسی چیز کی اوپننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ وہ دن میری زندگی میں کب آئے گا جب میرا اللہ مجھے میرا اپنا ذاتی گھر دے گا۔ میری زندگی کی نا بس اتنی سی خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے میرا اپنا گھر دے، اپنی چھت دے،
ایک ایسا گھر دے جس سے مجھے کبھی کوئی نکالنے والا نہ ہو، کبھی کوئی باتیں سنانے والا نہ ہو، کبھی کوئی تانے دینے والا نہ ہو۔ اپنا جو گھر ہوتا ہے نا، اپنی جو چھت ہوتی ہے، چاہے وہ کچی بھی ہو نا، لیکن اپنی چیز اپنی ہوتی ہے، اور جب اپنا گھر ہوتا ہے پھر وہ جنت سے کم نہیں ہوتا۔ جس دن میرا اللہ مجھے اپنا گھر دے گا، اس دن وہ دن میرے لیے ایسا ہوگا جیسے دنیا میں میرے اللہ نے مجھے جنت دے دی۔ ایک جنت تو میرے اللہ نے مجھے آخرت میں دینی ہے نا، ایک دنیا میں میرا اللہ پاک مجھے جنت دے گا جس دن میں اپنے گھر کی مالک بنوں گی۔ میں اکثر یوٹیوبر کو دیکھتی ہوں کہ ایسے وہ اپنے گھر لے رہے ہوتے ہیں، پھر اپنے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح ویڈیو بناتے ہیں، ولاگ بناتے ہیں کہ آج ہمارے نیو گھر میں پہلا دن ہے، یا آج ہم سامان اپنے نیو گھر میں شفٹ کر رہے ہیں، یہ کریں وہ کریں۔ میں بہت ارمان سے اور بہت ایسی نظروں سے ان کی ویڈیو دیکھتی ہوتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک، کیا میری زندگی میں بھی کبھی ایسا دن آئے گا جب میرا اللہ مجھے اپنے گھر سے نوازے گا؟ آپ لوگ پلیز میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے اپنا گھر دے، اللہ پاک میرے اس یوٹیوب چینل کو کامیاب کرے۔ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں نا، آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تو سب ہو سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل پہ میرے 1 لاکھ سبسکرائبر پورے ہو جائیں، میرے اللہ کی مدد ساتھ ہو، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی سپورٹ ہو تو 1 لاکھ کیا 1 ملین ہو سکتا ہے۔ لیکن بس آپ لوگ اگر سپورٹ کریں، اگر آپ لوگ سپورٹ نہ کریں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صرف میرا ویڈیو بنانا، ولاگ بنانا انف نہیں ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کی سپورٹ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو وائرل کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیا کریں تاکہ میرا چینل وائرل ہو جائے، اور میرے بہت سے ارمان ہیں میری ماں کے لیے، میرے خود کے لیے۔ بس مجھے اپنا گھر بنانا ہے، اور مجھے اپنی امی کو ہر وہ خوشی دینی ہے جس کے لیے میری ماں ترسی ہیں، کیونکہ جب میرے باپ نے میری امی کو چھوڑا تو میری امی نے جو فیس کیا، جو زندگی گزاری، جو ان پہ بیتا نا، وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ بس اللہ پاک کسی پہ ایسا وقت نہ لائے، اور میری یہ دعا ہے نا کہ میری ماں کی زندگی میں اللہ پاک مجھے اپنا گھر عطا کرے تاکہ میری ماں اس گھر میں میرے ساتھ رہ سکے، کیونکہ زندگی کا آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں پتہ، کب میں چلی جاؤں، کب آپ لوگ چلے جاؤ، کب کون چلا جائے۔ جو موت ہوتی ہے نا وہ بڑھاپے تک کی محتاج نہیں ہوتی، موت زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آ سکتی ہے۔ کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سوچا کرے کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم نے بوڑھا ہونا ہے۔ ہمیں تو ہماری اگلی جو لینے والی سانس ہے نا، اس کا بھی نہیں پتہ کہ اگلی سانس بھی ہمارے مطلب بس میں ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتہ۔ بس میری اتنی خواہش ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے میری ماں کی زندگی میں مجھے کامیاب کرنا، تاکہ جو تو مجھے عطا کرے نا اس میں میری ماں بھی رہ سکے، وہ سب میری ماں بھی دیکھ سکے، کیونکہ اگر بعد میں مجھے یہ سب مل گیا نا اور میری ماں نہ ہوئی تو پھر کیا فائدہ۔ اللہ پاک میرے نانا جی کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک میری امی جی کو سلامت رکھے، ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے، اللہ پاک میری امی کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک ان کی زندگیوں میں مطلب یہ زندہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اللہ مجھے کامیاب کرے، اور ان کو میں دنیا کی ہر نعمت لا کے دے سکوں، میں ان کی ہر خوشی پوری کروں۔ میں جب ان کے لیے کچھ کرتی ہوں نا تو مجھے سکون ملتا ہے۔ اب اگر میری امی جی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے نا، تو جب میں اپنی امی جی کے لیے وہ لاتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ان کو کچھ لا کے دیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی امی جی کی نواسی لگتی ہوں، وہ میری نانو ہیں، لیکن
میرا دل ایسا ہے کہ وہ میرے لیے میری ماں ہے. مطلب میں نے کبھی ان کو نانوں کی نظر میں نہیں دیکھا، یا انہوں نے پھر کبھی مجھے نواسی کی نظر میں نہیں دیکھا. انہوں نے مجھے اپنے بچوں سے بڑھ کے پالا. ان کو شاید اتنی محبت انہوں نے میری ماں کو نہیں دی ہوگی جتنا پیار انہوں نے مجھے دیا. اور مجھے ان سے حد سے زیادہ محبت ہے، حد سے زیادہ محبت ہے. اگر کبھی ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے نا تو میں دوڑ کے جاتی ہوں. میں کہتی ہوں امی جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ امی کہتی ہیں کچھ نہیں، بس کھانسی ہوئی ہے، یہ تو نارمل ہوتا رہتا ہے. جیسے نا بندے کا دل لرز اٹھتا ہے، بندہ کانپ جاتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اپنی امی جی کو کسی تکلیف میں دیکھ کے. جب کبھی ان کو بخار ہوتا ہے نا تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی کہ ان کو بخار ہوا ہے. میں کہتی ہوں کیوں ان کو ہوا ہے؟ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوتی ہوں اللہ جی ان کو بخار نہ ہو، مجھے ہو جائے، وہ کبھی بیمار نہ ہو، ان کے بدلے میں بیمار ہو جایا کروں. بس دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے، کیونکہ میری کامیابی کے ساتھ بہت سوں کی زندگیاں جڑی ہیں. جب میں کامیاب ہوں گی نا، یا میرا یہ جو چینل ہے یہ کامیاب ہوگا تو یہ صرف میرے لیے نہیں ہوگا، اس کے ساتھ سب جڑے ہیں. جو میں کر رہی ہوں میں ان سب کے لیے کر رہی ہوں. اس میں صرف اپنی ذات کا نہیں سوچتی. پلیز آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ پاک میرا یوٹیوب چینل جلدی سے کامیاب کر دے، میرا چینل وائرل ہو جائے. وہ کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں نا کہ راتوں رات کسی بندے کی کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ہزاروں ویوز آ جاتے ہیں، سبسکرائبر پورے ہو جاتے ہیں، واچ ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اتنی جلدی گرو ملتی ہے. میں کہتی ہوں اللہ پاک میرے لیے بھی کوئی ایسا دن لے آ کہ ایسا ہو جائے. وہی اللہ جی، بس اور بولا نہیں جا رہا، دل بھرا ہوا ہے، دل کرتا ہے کہ بس میں بیٹھ کے رہوں.